السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محرم کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ محرم کے مہینے کو محرم اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں۔ لفظ حرام یہ حرمت سے ہے۔ اس کے معنی ہیں قابل احترام، اور محرم الحرام کا معنی ہے محرم کا مہینہ جو قابل احترام ہے۔ جیسا کہ مسجد الحرام کے معنی ہیں وہ مسجد جو قابل احترام اور عظمت والی ہے۔ بساختہ اوقات کسی چیز کی ممانعت اور حرمت اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ ان مہینوں کو حرمت والا اس لیے کہتے ہیں ان میں ہر ایسے کام سے جو فتنہ و فساد، قتل و غارت اور امن و سکون کی خرابی کا باعث ہو، بخلوص منع فرمایا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت و عظمت پہلی شریعتوں میں بھی مسلم رہی ہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ محرم کے پہلے عشرے میں روزوں کا حکم۔ سوال آتا ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں 1 محرم سے 10 محرم تک روزے کی برکت قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ جواب: محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزے میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور یوم عاشوراء کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں موجود ہے، نہ کہ صرف پہلے عشرے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رمضان مبارک کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا ہوں تو محرم میں رکھو، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے کوئی اور روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی ترک نہیں فرماتے تھے: 1 عاشوراء کا روزہ، 2 عشرہ ذی الحجہ کے روزے، 3 حرفہ کے 3 روزے، 4 فجر سے پہلے 2 رکعت۔ خلاصہ یہ کہ محرم کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنا فضیلت کا باعث ہے۔ نیز عاشوراء کے روزے کی بھی بہت فضیلت ہے، لیکن محرم کے پہلے عشرے کے روزے کی مستقل فضیلت حدیث میں نہیں ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پورے محرم میں یا اس کے پہلے عشرے میں مستقل روزے رکھنے کا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخری سال 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کے روزے کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے پہلے عشرے میں مستقل روزے نہیں رکھتے تھے۔ یکم محرم کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا کیسا ہے؟ سوال ہے،
آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ لکھ کر گھر میں رکھنے سے ہر آفات اور بلا سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں مولانا شفیع عثمانی صاحب نے جوہرۂ الفتح میں لکھا ہے۔ جواب: مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوہرۂ الفتح میں لکھتے ہیں، جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا۔ مجرب ہے۔ یہ بزرگوں کے تجربات میں سے ہیں۔ سنت یا لازمی سمجھے بغیر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث کو پڑھنا، سننا اور حضور کے امتیوں تک پہنچانا ہم سب پہ فرض ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔